بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہیں باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا اور علائق دنیا سے دل نہ لگایا اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ پھر آپ کی تربیت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ پھر جب آپ شادی کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ کا نکاح حضرت علی سے کرایا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خود خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے بعد جس سے گفتگو فرمایا کرتے اور سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ جب علی کو کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے، حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے، یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر فاطمہ حضرت علی کا عمل دیکھتیں تو انہیں شک گزرتا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو حضرت سے دریافت کرتیں، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، اور وہ جو اجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے شادی کر دیں گے۔ میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لے تو اسے اختیار ہے، کیونکہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے بھی پہنچتی ہے، اور جو ایذا اسے ہوتی ہے وہی ایذا مجھے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوقن کی وجہ سے دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں۔ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوقن سے ایذا کا خطرہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ شوقنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، اور وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، اور میرے یہاں کیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے گر گئی تھی، اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ اس کے بعد حضرت علی اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور فاطمہ کی صلح کروا دی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔